حضرت معاویہ کی زندگی دیکھو، او نماز چھوڑنے والوں، نماز کی حفاظت نہ کرنے والوں، نماز چھوڑنے والوں سنو، نماز کی حفاظت نہ کرنے والوں سنو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ الْجَسَدِ، اگر یہ نماز صحیح ہو گئی تو سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز کے اندر گڑبڑی پائی گئی تو تمہارے اعمال کے اندر گڑبڑیاں ہوں گی، آنے والے تمام راستے تیرے بند ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے نبی اکرم آخری وقت میں اسی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تو لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، وہ نبی جناب محمد رسول اللہ نماز کی اہمیت کو جانا کرتے تھے، اور آپ آخری وقت میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے لوگوں نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج نماز کے اندر گڑبڑی ہے، آج ہمارے یہاں اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ لوگ اگر کسی چیز پر براجمان نے، اگر کسی مسجد اور کسی مدرسے کے مالک ہے تو اپنے ورکروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے یہاں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ سماج کے اندر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک جلسے سے کیسے تمہارے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے یہاں علماء کی خونوں کو چوسا جا رہا ہے، ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اپنے یہاں اماموں کو رکھا جاتا ہے، 6,000 تنخواہ ملتی ہے، بتاؤ 6,000 میں وہ امام اپنی زندگی کیسے کاٹے؟ جب امام کے اوپر ظلم ہو تو میرے بھائی اس گھر کے اندر اور اس گاؤں کے اندر اور اس علاقے کے اندر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ 6,000 اپنے امام کو تم دے رہے ہو، علماء کو دے رہے ہو، یہ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو نبیوں کے وارث ہیں، علماء کا خون چوسنے والوں اور مسجدوں کے ذمہ داروں اور مدرسوں کے ذمہ داروں، علماء کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں، اپنے یہاں کے علماء کی ناقدری کرنے والوں، سنو کل قیامت کے دن تمہیں جانا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہ حق علماء ہیں اور یہ ایسے جو اللہ کے پر توکل کرتے ہوئے باقاعدہ کام کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے؟ تم روزانہ ہزار روپے کماتے ہو اور تیرا گھر نہیں چلتا ہے تو مولانا کو تم روزانہ 200 روپیہ دیتے ہو اور اپنے اماموں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہو۔ کیا تمہیں ذرہ برابر ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا؟ آج ہمارے یہاں جب 6,000 روپے میں اپنے مولویوں کو رکھو گے تو تمہارے یہاں اصلاح کیسے ہوگا؟ تمہارے یہاں اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں غور کرو، آج ہمارے یہاں علماء کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہے، اور آج کل وہ لڑکیاں ایسے عالموں سے شادیاں کیسے کریں؟ جب ان لڑکیوں سے علماء سے شادیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے ان کے دل میں بیٹھتا ہے 8-10 ہزار کمانے والا ہمیں کیا کھلائے گا، ہمارے میک اپ کا سامان کہاں سے لائے گا؟ اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں سے شادی نہیں کریں گے، ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو پیسے والے ہوں۔ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو دیکھیے، آج مرتد کی شکار ہو رہی نا، آج ادھر سے ادھر جو جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے اندر ہے کیا؟ غور کرو میرے بھائیوں، آج ہماری مسلمان بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اب بولیے گا مولوی صاحب ہم کہہ رہے بھاگے گی کیوں نہیں؟ تم نے ان لڑکیوں کے لیے دیا کیا جن نوجوان کو تم دیتے اس نوجوان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔
آج میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد ہمارا یہ نوجوان نسل، ہماری یہ قوم ہماری یہ قوم، نوجوان قوم میرے بھائیو عشق میں مبتلا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 گرل فرینڈ رکھ کر کے اسی میں مستم لگا ہوا ہے، لگتا سب سے بڑی عبادت کر رہا ہے۔ اسی چکر میں نوجوان اسی میں ڈوبی ہوئی یہ قوم میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے اور سوچئے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ اور جب ایسی لڑکیوں سے شادی کرتا ہے کتنا چاہیے؟ 5 لاکھ۔ کتنا چاہیے؟ یہ گاڑی۔ کیا چاہیے؟ یہ ایسے مرد بنو کہ لڑکی کو دو، لڑکی سے لو مت۔ دو لڑکی کو دو، لڑکی سے لینے کا نہیں ہے، لڑکی کو دینے کا ہے۔ اور آج میں تمہیں بتاؤں، سب سے بڑی دولت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دولت ہے تو وہ نیک عورت کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے۔ اگر یہ دولت تمہیں مل جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ اب ایسی نیک عورت بھی لاؤ اور دولت بھی مانگو۔ فقیر میرے بھائیو، ایسی لڑکیاں کیوں کر تم سے شادی کریں؟ آج بھاگیں گے نہیں۔ آج شادی کرنے میں ایک غریب لڑکی کو 5 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کا باپ مان لو وہ مولوی ہے، مان لو وہ مسجدوں کا امام ہے، مان لو وہ مسجدوں کا امام ہے، 5-6 ہزار تم اس کو تنخواہ دیتے ہو۔ سوچنا، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتانا، 5-8 ہزار تم خرچہ دیتے ہو روزانہ۔ اگر اس کو روزانہ 200 روپیہ گھر میں خرچہ ہوتا ہو تو جو تم دیتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے۔ جوان بیٹی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، ایسے عالموں سے پوچھو ان کے دل کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسے عالم رات کی تاریکی میں جب کروٹیں بدلتا ہوگا، ایسی عالم جو رات کی تاریکی میں کروٹیں بدلتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا؟ اے اللہ، کیا عالم بننا ظلم ہے؟ کیا عالم بننا بہت بڑا پاپ ہے؟ عالم بنا، تیری دین کے خدمت کر رہا ہوں، 6-7 ہزار روپے مل رہا ہے، اب میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ اب وہ چندے میں نکلا، بھیک مانگنے کے لیے نکلا، کبھی اس کے پاس گیا تو کبھی اس کے پاس گیا، کبھی یہاں گیا تو کبھی وہاں گیا، کبھی سمیر کے پاس گیا تو کبھی اس امیر کے پاس گیا، اور امیروں نے کبھی یہاں سے بھگایا کبھی وہاں سے بھگایا۔ یہ باپ اپنی بیٹی کے شادی میں اتنی جگہوں کی چکر مارا، اتنی جگہوں میں دوڑا۔ اب لڑکی دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ میرے لیے بھیک مانگ رہا ہے، میرا باپ میرے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ سوچ رہی ہے میں اپنے باپ کے لیے بہت بڑی بوجھ ہوں۔ اب ایسی لڑکیاں، غریب گھرانے کی لڑکیاں مجبور ہے، لاچار ہے غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے۔ او لوگوں، تم نے اپنی بہنوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے میں بڑی مدد کی ہے۔ اگر تم آج بھی جہیز کا کاروبار ختم کر دو، بائیکاٹ کرو اپنے یہاں سے جہیز کو، تو بہت ساری بہنوں کی گھریں آباد ہو سکتی ہے۔ بہت بہنوں کا گھر جو جلنے والا ہے وہ بس جائے گا، لیکن شرط یہ کہ حرام خوری بند کرو۔ ہو سکتا ہے تقریریں بہت سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ذرا سوچئے، آج ہمارا امام ولی صاحب کام ہی نہیں کر رہا ہے، 5-6 ہزار میں کیا کام کرے گا؟ ہاں، وہ تو 5-6 ہزار لوگوں میں ادھر ادھر خرچہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے 5-6-7-8 ہزار دینے میں امام کو کیا دیتا ہے اپنے یہاں؟ آج اللہ پر کیا اللہ کو جواب دے گا؟ عذاب علیم سے کیسے بچے گا؟ میرے بھائیو ذرا سوچئے، آپ غور کیجئے، تصور کیجئے آپ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ آج حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور ویسے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا اور جس طریقے سے صحابیات نے ایمان لائی۔ ہاں، ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرو۔